والانفس ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس، تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ہم نے صحابہ کی جانیں لی، ان کو آزمایا، ہم نے نبیوں کی جانیں لی، ان کو آزمایا، ہم نے جنگوں میں بڑے بڑے صحابہ کو شہید کر کے ان کے گھر والوں بیوی بچوں کو آزمایا۔ مسلمانوں ہم تمہیں بھی آزمائیں گے۔ کبھی فیروز آباد کے لوگوں کی طرح پولیس کی گولیوں میں مارے جائیں گے، ہم ان کی جانیں لے کر آزمائیں گے۔ کبھی دلی کی سرزمین پر دنگے کی حالت میں لوگ مارے جائیں گے، ہم ان کی جانیں لے کر آزمائیں گے۔ کبھی کرونا وائرس نافذ کر کے ہم تمہاری جانیں لے کر تمہیں آزمائیں گے۔ دیکھیں میرا کون بندہ، میرا کون بندہ اتنی بڑی مصیبت میں میرا دربار پکڑتا ہے، مجھ سے فریاد کرتا ہے، صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یا میرا در چھوڑ کر کہیں اور سلامی ٹھوکنے لگتا ہے۔ ایسا تو نہیں، ان تمام مصیبتوں میں پریشان ہو کر وہ ویسی بولی بولنے لگے جیسے آج مولوی لوگ اپنی پریشانی سے بچنے کے لیے حکومت کے تلوے چاٹنے لگتے ہیں۔ حکومت کے تلوے جیسے آپ کا یہ کون ہے، پورا نام ہماری زبان سے مت نکلوائیے، جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک فلم بنائی، اس کی ڈائریکٹر خود بنا، حضرت عائشہ کو زانیہ قرار، ایک بدچلن عورت قرار دیا۔ میرے بھائیوں، ایسے آدمی ہیں جو حکومت کے تلوے چاٹنے لگتے ہیں، جیسے تسلیمہ نسرین ہے، مسلمان کلمہ پڑھ کر حکومت کے تلوے چاٹنے لگتی ہے، جیسے سلمان رشدی ہیں۔ اور اس زمانے میں بابری مسجد اور رام جنم بھومی کا فیصلہ ہو جانے کے بعد 5 ایکڑ زمین لینے کے لیے ہمارے مسلمانوں میں لکھنؤ کے کچھ مولوی بھی یوگی کے دربار میں جا کر بھیک مانگنے لگے، یہ 5 ایکڑ زمین ہمیں دے دو۔ میرے بھائیوں، ہم دیکھیں کہ تمہاری جانیں لے کر تم صبر کرتے ہو، میرا ہی دامن پکڑے رہتے ہو، یا مجھے چھوڑ کر غیروں کے تلوے چاٹتے ہو، حکومت کے تلوے چاٹتے ہو، ظالموں کے پاس جاتے ہو۔ ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی جانیں بھی ہم لیں گے۔ دیکھیں ان جانوں میں کہ جانے کے بعد تم میرا ہی دامن پکڑتے ہو، مجھ سے ہی فریاد کرتے ہو، یا کہیں اور۔ دلی کی شاہین باغ کی اس عورت کو جرجیز سیلیوٹ کرتا ہے، سلام کرتا ہے، جس کا 4 مہینے کا بچہ سردی کھا کر مر جاتا ہے، اس کی تجہیز و تکفین ہوتی ہے۔ میڈیا والے اس سے پوچھتے ہیں یہ بچہ کیسے مرا؟ اس نے کہا ٹھنڈی میں پروٹیسٹ میں بیٹھی تھی، سردی لگ گئی، مر گیا۔ اب کیا کرو گی؟ اس نے کہا میرے اور بھی بچے ہیں، ہم اپنے دیش کے سمویدھان کو بچانے کے لیے ان بچوں کو لے کے دوبارہ پھر پروٹیسٹ میں بیٹھیں گے، پھر ہم جائیں گے۔ ایسی عورتوں کو سلام پیش کرتا ہوں میرے پیارے ساتھیوں، ہم دیکھیں گے تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی جان لے کر کہ تم ہمارے ہی دروازے پر دستک دیتے ہو، یا میرا در چھوڑ کر زندے اور مردوں کے پاس چلے جاتے ہو۔ ہم آزمائیں گے تمہیں، ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہر حال میں ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہارے پھل فروٹ، کھیتی باڑی، اناج غلہ ہم برباد کر کے بھی آزمائیں گے۔ کبھی اتنی زور کا سیلاب لائیں گے تمہاری پوری کی پوری کھیتی برباد ہو جائے گی، کبھی ایسی بارش لائیں گے تمہارے کھیتوں کا سارا اناج تہس نہس ہو جائے گا۔ ہم دیکھیں گے کہ میرے بندے ان تمام مصیبتوں میں میرا ہی دامن دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، یا کہیں اور۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام مصیبتوں میں میرے جو بندے صبر کر لیں، میرے جو بندے خوشی خوشی ان مصیبتوں کو جھیل لیں اور اس امتحان میں پورے اتریں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میرے ان بندوں کو جنت
की बशारत दे दो, मेरे उन बंदों को जन्नत की खुशखबरी सुना दो, मेरे उन बंदों को जन्नत की खुशखबरी सुना दो। इज़न ला युज़ीउन अल्लाहु अबदा, मेरा रब हमें जाय नहीं करेगा, मेरा रब हमें बर्बाद नहीं करेगा। क्यों डरते हो सीए से, क्यों डरते हो एनआरसी से, क्यों डरते हो एनपीआर से? हमारा रब हमें जाय नहीं करेगा। उसने हमें पैदा किया है, इस दुनिया में उसने हमें वजूद बख्शा है। वो एक दरवाजा बंद करता है तो 1000 दरवाजे खोल देता है। लेकिन हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए कि वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम लालौना इन कुंतुम मोमिनीन। मुसलमानों, तुम कहां से गधाई लेकर भीख मांगने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम हुकूमतों के सामने अपना दामन फैलाने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम किसी के सामने अपना हक मांगने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम किसी के सामने कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए पैदा नहीं हुए हो। हम तुम्हें बुलंदी देंगे, तुम्हें इज्जत देंगे, तुम्हें हुकूमत देंगे, तुम्हें सर बुलंदी देंगे। इन कुंतुम मोमिनीन, शर्त यह है कि तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर लो, शर्त यह है कि तुम अपने अंदर पहले जज्बे इस्लाम पैदा कर लो, ईमान पैदा कर लो। हुकूमत देना मेरा काम, इज्जत देना मेरा काम, ईमान पैदा करना तेरा काम। ये है फलसफा। हमारे दिलों से डर निकलने की यही एक शक्ल सूरत है, यही एक शक्ल सूरत है हमारे दिलों से। ईमान मजबूत करो, अल्लाह अपना वादा पूरा करने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह।